بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا یا حرف ندا کے لیے اور یہ حرف ندا اس کے ذریعے دوسرے بندے کو مخاطب کرنے کے لیے، جیسے بندہ ہے کسی کو بلانا ہو تو کہا جاتا ہے او بندیا۔ یہ او جو ہے یہ ہماری پنجابی کی، اور اردو میں کہتے ہیں اے، اور عربی میں کہتے ہیں یا۔ تو یا حرف ندا ہے، یہ بلانے والے کو، حاضر کرنے والے کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ الناس لوگ، کلو کھاؤ، مما جو کچھ، فی میں الارض زمین، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، ولا اور نہ، تتبعوا، اتبع یتبع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، تتبعوا تم پیروی کرو، خطوات یہ جمع ہے، مراد اس سے قدم، کیا قدم، الشیطان شیاطین، انہو بے شک وہ، لکم واسطے تمہارے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، انما بے شک، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء ساتھ برائی، والفحشاء فحشاء کہتے ہیں بے حیائی، وَأَنْ اور یہ کہ تقولو تم کہو، علی میں پر، ما وہ چیز، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ معنی کیا بنے گا؟ یا ایہا الناس اے لوگو، کلو مما فی الارض کھاؤ وہ چیزیں جو حلال ہیں، طیباً پاکیزہ ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم بالسوء بے شک وہ تم کو حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اور یہ کہ تم اللہ پر باتیں کرو، ما وہ لا تعلمون لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ جی مختصر سی تفسیر ہے، اشارہ سمجھیے۔ اللہ کریم نے مسئلہ توحید بیان کرنے کے بعد اور آخرت کا ڈراوا بھی دینے کے بعد مشرکین کے عقیدے کی تردید کی ہے۔ مشرک دو قسم کے شرک کرتے ہیں۔ کتنے قسم؟ دو قسم۔ ایک وہ کرتے ہیں کہ تحریمات غیر اللہ، اور ایک نذور لغیر اللہ۔ اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں۔ تحریمات غیر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ ان لوگوں نے حرام کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ ان بزرگوں نے ہمارے لیے یہ جائز نہیں چیزیں رکھی، اپنی طرف سے یہ کہہ دیا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں۔ اس کی مثال سمجھیں، یہ آپ کے علاقے میں پتہ نہیں وہ گائیں آتی ہیں کہ نہیں آتی، وہ پیروں کی گائیں۔ اچھا اب کیا ہے جی، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے،
اس کا دودھ بھی نہیں پی سکتے، اور ان کو اپنے دروازے سے ہٹا بھی نہیں سکتے، اور یہ کسی کھیتی میں جا کر منہ مار لیں تو ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ ان کا دل جہاں چاہے یہ کھاتی پیتی رہے، اگر ان کو ہٹا دیا، ناراض کر دیا تو وہ پیر کیا ہو جائیں گے۔ ساڈے علاقے میں تو نہیں تے منڈی والی سائڈ تو گاواں بڑیاں آਉਂਦੀਆਂ ਨੇ گوریاں گاواں جی جی میں کہہ رہا ہوں آپ کے علاقے میں شاید گال دے چور پوچھن جے بننے آپ کے علاقے میں یہ شاید کم ہو، ادھر بہت لیکن یہ منڈی سرگودا ادھر بہت نے چنگ والی سائڈ جنگ اس علاقے میں خاص ہے، اور یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ پیروں کی گائیں ہیں، اور ان کے گلے کے اندر دوپٹے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جہاں آ کر بسیرا کر لیں، یہاں ٹھہرے، آگے چلے گئے، پھر اس کی کھیتی کو جا کر اجاڑ بھی دیا، نا خیر آ گئی، برکت آ گئی ہے، یہ جانور کھا گئے ہیں تو ہمارے پیر ہم سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے، اور ان جانوروں کو نقصان نہیں دینا، ان کو ذبح نہیں کرنا، ان کو کھانا نہیں ہے، ہمارے لیے یہ حلال نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیا ہے؟ حلال یہ کھاؤ۔ نذور لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، 11ویں وغیرہ خیراتاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کو نہیں کھانا۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آئے گا تو اس کو پھر ذکر کروں گا، اور اس کی تفسیر اصل سورۃ مائدہ میں جا کر انشاءاللہ آئے گی، یہاں صرف اشارے ملتے ہیں۔ تو فرمایا یہ 2 قسم کا شرک، اور پھر ایک اور انداز میں کہ وہ کہتے ہیں ایک تو جانور چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک کرتے ہیں کہ نقدی پیسہ یا کوئی کھانا وغیرہ کر کے ان کے نام کے دیے رکھتے ہیں، اور دوسری چیز ہے منت منوتی ماننا۔ کیا؟ بابا جی میرا یہ کام ہو جائے نا، میں آپ کی قبر کے اوپر وہ لمبا سا کبا بناؤں گا۔ مجھ خیر خریدنا سوپ ہوئے تو دودھ چڑھا گا۔ جی جی دودھ بھی دے کر آتے ہیں، اور جاتے ہیں، اور ایک پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اب تو خیر پہلے تو یہ پتھروں کے اوپر ڈالتے تھے نا، اب تو وہ مجاور جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے سیانے ہو گئے، انہوں نے کیا کیا، وہاں نیچے برتن رکھ دیتے ہیں، وہ جتنا دودھ آتا ہے نا، لوگ دینے والے تو دے جاتے ہیں، وہ چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، اور وہ دودھ سارا اکٹھا ہوگا، ہو گیا۔ تو فرمایا ان کے نام کی منت منوتی ماننا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا، جو تمہارے لیے حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں، ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، شیطان جو تمہارے لیے کہہ رہا ہے نا یہ حلال ہے اس کو نہ کھانا، اور جو تمہارے لیے حرام کر رہا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ جو اللہ حلال کرے وہ چیز حلال ہوتی ہے، اور جس کو اللہ حرام کر دے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہو جاتا۔ جی آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیوں یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، سورہ یاسین کے اندر دیکھنا، وہاں اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا اور شیطان کے پیچھے نہ چلنا، لیکن تم نے نہ میری بات مانی اور شیطان کے پیچھے پڑے۔ شیطان تو تمہارے باپ دادے کا دشمن، اور کم از کم اپنے باپ کا تو دشمن دیکھ لو، تمہارے باپ کا جو دشمن ہو تمہارا خیر خواہ کا ہوگا، تمہارا دوست کیسے؟ آگے فرمایا وَأَن تَقُولُوا، جی انما یأمرکم بالسوء، وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، یعنی ننگے طواف کرو، اور پھر کبھی کہے گا نہیں کہ عورتیں ہوں وہ چلنی چاہیے، نہیں میلہ لگے گا نا وہ سب کو جانا چاہیے، یہ عورتیں جائیں گی دمال پائیں گی۔ یہ سارا کام کون سکھاتا ہے؟ شیطان سکھاتا ہے، اللہ کا قرآن نہیں کہتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بھی یہ کام کروں تو میں شیطان کا چیلا ہوں۔ اور ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب اسلام آباد کے اندر لڑکیوں کو نچایا گیا تو شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے اندر گرجے اور انہوں نے کہا او خیال کر لوگوں کی بچیوں کو لا کر تو نچاتا ہے، اپنی بچیوں کو لے کر اپنی عورتوں کو لا اور ان کو نچوا، میں آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ تو کتنا غیرت والا ہوتا ہے۔ دوسروں کی بچیوں کو تو نچانا آسان ہے اور اپنی عزتیں اندر بٹھا لینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو خیر والفحشاء بے حیائی کا کام، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ باتیں اللہ کے اوپر کرو جن کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا، گویا کہ اللہ جانتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر جو بدعات کرتے ہیں، جو رسم و رواج کرتے ہیں، جو شرکیات کرتے ہیں، کیا اللہ کو ان کا نہیں علم تھا؟ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو یہ حکم دیتا، جب اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم نہیں دیا تو ہمارے لیے یہ چیزیں جائز نہیں۔ جس کا ذکر قرآن میں نہ آئے، نبی کے فرمان میں نہ آئے، صحابہ کی زندگی میں نہ آئے اور ائمہ دین میں نہ آئے، وہ ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کو حلال سمجھنے کی اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق۔